السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، عارف نظامی صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر تعلیم اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنما شفقت محمود صاحب نے بھی۔ شفقت صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ سے گفتگو کریں گے۔ ملک میں کرونا کی شدت اور سیاسی حدت دونوں میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس دورانیے میں پی ڈی ایم کے جلسے، پھر گیدرنگز، ایس او پیز پہ عمل درآمد نہ ہونا، اس سے متعلق بھی آج کے پروگرام میں ذکر کریں گے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب اور سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب کی والدہ بیگم شمیم اختر صاحب انتقال کر گئیں۔ 2 سے 3 روز میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی میت پاکستان لائی جائے گی۔ تدفین کا عمل کیسے ہوگا اور بیگم شمیم اختر صاحبہ کی شخصیت کیا تھی، اس سے متعلق بھی نظامی صاحب سے جانیں گے۔ اور نظامی صاحب موسٹ امپورٹنٹ، آج ایک بڑا فیصلہ ہوا ہے بین الصوبائی وزرائے تعلیم جو میٹنگ ہوئی ہے، اس میں یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ تمام جو تعلیمی ادارے ہیں وہ 26 نومبر سے 24 دسمبر تک اینڈ دین 25 دسمبر سے آنورڈ سرما کی چھٹیاں یعنی 11 جنوری تک یہ بند رہیں گے۔ یہ معاملہ ایک جانب ہم دیکھتے ہیں بڑا سنجیدہ اقدام ہے حکومت کا، اور دوسری جانب ہم عوام کو دیکھیں یا سیاسی جو دیگر گیدرنگ ہیں ان کو دیکھیں تو یہ بالکل ایک اپوزٹ چیز لگتی ہے، کیونکہ سیریسنس دوسری جانب نظر نہیں آتی۔ نہیں، یہ بڑا توہن کرن فیصلہ کرنا پڑا ہے، اور ہم بڑے اس چیز پہ فخر کرتے تھے جائز طور پہ کہ پاکستان نے جو پہلا اس کا ریلا تھا، اس کے باوجود کہ عوام میں اویئرنیس نہیں تھا، بڑی ہی خوش اسٹیبی سے اور پلاننگ کے ساتھ، خاص طور پہ ڈاکٹر فیصل سلطان جیسے لوگوں کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور بھی جو ہماری ٹیم کے لوگ تھے، اور ہم نے اس پہ پایا قابو، اور وسائل کی کمی کی بنا پر مختلف تھیوریاں تھیں جی۔ کوئی کہتا تھا کہ جی پاکستان میں شاید کیونکہ بی سی جی لگتی ہے اس لیے امیونٹی ہے، کوئی کہتا تھا گرمی میں نہیں پھیلتا، جتنے میں اتنی باتیں۔ بہرحال the point is that we were lucky plus we had good planning۔ شفقت محمود صاحب اس وقت بھی ہمارے وزیر تعلیم تھے اور آج بھی ہیں جی۔ شفقت صاحب، یہ سارے مشکل فیصلے آپ کو ہی کرنے پڑتے ہیں۔ اب آج آپ نے اسکول ایک آپ سمجھ لیں کہ یہ 10 جنوری کو جا کے کھولیں گے تو سارا جو تعلیم کا نظام ہے وہ تو درم بھرم ہو کر رہ گیا، لیکن تو کرن شاید کرنا ہی پڑا آپ کو۔ جی عارف جی، شکریہ آپ نے مجھے بلایا۔ بہت ہی مشکل فیصلہ تھا۔ کبھی بھی ایک تعلیم کے وزیر کے لیے یہ بڑا دکھ والی بات ہوتی ہے کہ اگر تعلیمی ادارے بند کیے جائیں، اور ہم نے بڑی کوشش کی، ہر زاویے سے دیکھا ہے اس کو، لیکن حالات یہ ہیں کہ جو ہمارے ہیلتھ منسٹری کی طرف سے جو اعداد و شمار آئے، تو جس تیزی سے انفیکشن بڑھ رہی ہے اور جس تیزی سے پھیلاؤ ہو رہا ہے، تو لگ رہا ہے کہ اگلے 2 ہفتے کے بعد، 2-2.5 ہفتے کے بعد ہم اس مقام پہ پہنچ جائیں گے جہاں پہ انفیکشن ریٹس جون میں تھے۔ تو ہم بالکل رسک نہیں لے سکتے، بچوں کی صحت کا رسک نہیں لے سکتے، اور سب سے اولین چیز بچوں کی صحت ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہم یہ بھی ہمارے ذہن میں ہے کہ بچے جو ہیں ان کو اگر خود انفیکشن ڈائریکٹلی کم ہوتی ہے لیکن وہ کیریئر ہوتے ہیں، ان کو سمٹم نظر نہیں آتے، تو ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس میں سارے گھر والے اکٹھے رہتے ہیں، تو اس سے یہ 5 کروڑ بچہ ہے جو کہ اسکولوں میں جاتا ہے۔ آپ امیجن کریں کہ کتنا بڑا پھیلاؤ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے بادل نخواستہ بڑی مشکل سے یہ فیصلہ کیا۔ صاحب، یہ فیصلہ جو ہے ہو سکتا ہے پیرنٹس میں پاپولر نہ ہو، لیکن لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹس میں بڑا پاپولر ہے، کیونکہ آپ کی تو کلٹ فالوئنگ بن گئی ہے سوشل میڈیا پہ۔ نہیں، وہ حقیقت یہ ہے کہ میرا دل جو ہے وہ دکھی ہے آج، اس لیے کہ میں بالکل نہیں چاہتا تھا کہ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز اور سارے اور مدارس اور یہ سب کچھ بند ہو، لیکن بادل نخواستہ مجبوری کے تحت یہ فیصلہ کیا، اور جیسے ہی حالات بہتر ہوتے ہیں ہم اسکولز اور سارے تعلیمی ادارے کھول دیں گے۔ اور ساتھ ساتھ ہم نے ایک جو بڑا امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ کہ اس کا اطلاق سب پہ ہوگا، سارے تعلیمی اداروں پہ ہوگا، جس میں مختلف کالجز، ڈگری کالجز، کیڈٹ کالجز، مدارس، سب پہ اطلاق ہوگا، بلکہ مدرسوں میں بھی ہوگا۔
مدرسوں پر بھی ہوگا غالباً. جی بالکل, وہ بھی تعلیمی ادارے ہیں. تو یہ فیصلہ تو تعلیمی اداروں کے بارے میں ہے, وہ بھی تعلیمی ادارے ہیں اور ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو جو اس وقت جو ہم نے 24 دسمبر تک ادارے بند نہیں کیے, بچوں کا اداروں میں آنا بند کیا ہے. یعنی کہ استاد بھی آئیں گے, وہاں پہ آن لائن جو جہاں جہاں ممکن ہے وہ ہوگا. اگر آن لائن ممکن نہیں ہے تو کہیں ہوم ورک دینا ہوگا. سو ایک لحاظ سے آپ کہہ لیں کہ اسکول, کالج, یونیورسٹیز ٹیکنیکلی کھلی ہوں گی, صرف یہ ہے کہ بچے نہیں آئیں گے. اور دسمبر میں 25 دسمبر سے لے کے 10 جنوری تک تو بالکل ہی ونٹر ویکیشنز ہو جائیں گی. اور اس کے بعد امید ہے ہمیں کہ یہ جو سارا آپ کو گراف اوپر چڑھتا نظر آ رہا ہے, یہ گراف نیچے جانا شروع ہوگا. اور جب گراف نیچے جائے گا تو انشاءاللہ ہم 11 جنوری کو سارے تعلیمی ادارے کھول دیں گے. اس سے پہلے ہم جنوری کے پہلے ہفتے میں ایک ریویو کریں گے اور ریویو کرنے کے بعد فائنل فیصلہ کر لیں گے. جی ٹھیک ہے. اچھا شفقت صاحب, یہ جو آپ کی میٹنگ ہوئی اس کے بعد جو سعید غنی صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے یہ کہا کہ پرائمری تک تو آپ بند کر دیں, بچے چھوٹے ہوتے ہیں, اس کے بعد جو مڈل, ہائر سیکنڈری, کالجز, یونیورسٹیز, ان پہ جو ہے وہ غور کرنا چاہیے, نظر ثانی کرنی چاہیے. یہ جو سارے تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے آپ کی حکومت نے, اس سے پہلے وہ کیا سٹیٹس ہیں اور وہ کون کون سے عوامل ہیں جن کو آپ نے مد نظر رکھا ہے؟ اور سعید غنی صاحب کی جو سفارش یا تجویز ہے یہ کس حد تک قابل عمل ہے؟ جی سعید غنی صاحب نے یہ تجویز دی تھی, لیکن ان کی اپنی ہیلتھ منسٹر ڈاکٹر عذرا پیچو وہاں پہ موجود تھی, اور ان کا اور باقی ہیلتھ, دیکھیں آج جو ہم نے میٹنگز کی, سب سے پہلے ہیلتھ منسٹرز کی میٹنگ ہوئی جس میں اوور آل جائزہ جو تھا ہیلتھ نقطہ نظر سے لیا گیا. پھر جب ایجوکیشن منسٹرز کی میٹنگ ہوئی تو اس کے اندر ہیلتھ منسٹرز بھی موجود تھے, اور اس میں ہیلتھ والوں کی, پنجاب کے ہیلتھ منسٹر کی, سندھ کے ہیلتھ منسٹر کی بڑی کلیئر یہ کی تھی کہ بچوں کی صحت جو ہے وہ بہت مقدم ہے اور اس لیے سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند کیے جائیں. سعید غنی صاحب نے ضرور یہ تجویز دی تھی, لیکن جیسے میں نے کہا کہ ان کے اپنے ہیلتھ منسٹر کی رائے مختلف تھی. اور دیکھیں تجاویز جب میٹنگ میں بیٹھتے ہیں تو مختلف آتی ہیں, ہم ان کی قدر کرتے ہیں, لیکن پھر جو متفقہ فیصلہ ساروں نے مل کے بیٹھ کے اور فائنلی ہیلتھ منسٹری کی جو ایڈوائس تھی اور ہیلتھ منسٹرز کا جو غور جو انہوں نے کہا ہمیں غور کرنے کے لیے, تو اس کے بعد یہی فیصلہ ہوا جو ہم نے سنایا. شفقت صاحب, ویسے یہ بات اچھی ہے کہ اور معاملات میں تو اختلاف رائے ہو, چاہے وہ سیاست سے ہوں یا اور معاملات ہوں, لیکن یہ کرونا وائرس کے حوالے سے اور تعلیم کے حوالے سے اور اس کے اسی کا مداوع کرنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں, چاہے کوئی مختلف رائے بھی رکھتا ہو, لیکن کنسنسس ڈیولپ ہونا کوئی اچھی بات ہے. یہ آغاز جو ہے. جی عارف جی, آپ کو یہ سن کے ضرور خوشی ہوگی کہ جب سے یہ کرونا کا وائرس کا پرابلم آیا ہے مارچ سے, تو ہم نے تعلیم کے میدان میں بہت بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں. ہم نے تعلیمی ادارے بند کیے, پھر تعلیمی ادارے کھولے, پھر 40 لاکھ بچوں کو ہم نے پروموٹ کیا بغیر امتحان کے. یہ سارے کے سارے فیصلے جو تھے یہ ہم نے متفقہ طور پہ کیے, اور اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ جب ہم نے 40 لاکھ بچوں کو پروموٹ کیا تو اس میں کیوں مختلف فارمولا تھے, ایک بھی کوئی سول سوٹ نہیں ہوا, کوئی کورٹ میں نہیں گیا, اور بخیر و عافیت سارے چیزیں ہو گئیں, کوئی سیاست نہیں ہوئی. اب بھی ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم تقریباً ریگولرلی ہم ایجوکیشن منسٹرز کی میٹنگ کرتے ہیں, آج بھی اور ایک ہفتہ پہلے بھی کی تھی, اور اس کے علاوہ ہم نے اور بھی فیصلے کیے. مثال کے طور پہ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ جو امتحانات مارچ میں ہونے ہیں ان کو آگے لے جایا جائے, تاکہ جب سکول کھلیں تو سلیبس کو کور کرنے کا ٹائم مل جائے. اس طرح ہم نے یہ بھی کہا کہ جو ایکیڈیمک ایئر نارملی اپریل میں شروع ہوتا ہے اس کو اگست تک لے جائیں. تو یہ ساری چیزیں ملا کے اور بڑے اچھے ماحول میں سارے منسٹر ڈسکس کرتے ہیں, پوری ہر کوئی اپنی اپنی رائے دیتا ہے, اور جو اس میں سے جس پہ جن چیزوں پہ عمومی طور پہ اتفاق ہوتا ہے, چھوٹے موٹے فرق تو ضرور ہوتے ہیں جب اتنے لوگ بیٹھے ہوں گے, لیکن سب سے ہم مل کے یہ فیصلے کرتے ہیں.
شوکت صاحب کاش یہی آپ کنسنسس جو ہے اور معاملات میں بھی کرا سکیں، جس طرح اب یہ معاملہ کہ ایک طرف کرونا پھیلا ہوا ہے، دوسری طرف حکومت کے کہنے کے باوجود اپوزیشن جو ہے مصر ہے کہ ہم لاہور والا جلسہ بھی کریں گے اور ملتان والا بھی غالباً، تو یہ ایک عجیب قسم کا تضاد ہے۔ دوسری طرف ہمارے جو تاجر حضرات ہیں وہ بھی، ان کو بھی دیکھنا چاہیے، وہ سراپا احتجاج ہے کہ جناب ہم تو مارکیٹیں کھولیں گے، ہم تو کام کریں گے۔ پروفٹ موٹیو اپنی جگہ بہت نیک ہے اور سب سے زیادہ تو پاکستان کی اکانومی کی بیک بون ہے تاجر، لیکن فیصلہ مجموعی تناظر میں کرنا چاہیے۔ دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آج سے تقریباً 4-5 ماہ پہلے شدید قسم کی کرٹیسزم ہو رہی تھی پرائم منسٹر عمران خان کی، اور بڑے کئی جگہ تو بڑے گھٹیا الفاظ بھی استعمال کیے گئے کہ دیکھیں یہ لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، اور جب سندھ نے لاک ڈاؤن کرنا شروع کیا تو بڑی تعریفیں ہوئیں کہ جی بڑا صحیح فیصلہ ہے یہ وہ، اور وقت نے ثابت کیا کہ جو پرائم منسٹر کی خواہش تھی کہ ہم بیلنس کریں جو زندگی کے لائیولی ہوڈز ہیں، یعنی کہ جو آپ سمجھیں کہ جو ڈیلی ویجز ہے یا کمائی ہے اس کو بیماری کے ساتھ کمپیئر کر کے آگے چلیں، تو اس کے اوپر بہت سارے کرٹیسزم ہے۔ اور اب آپ ذرا غور کریں کہ بالکل ہی مختلف انداز ہے کہ اپوزیشن وہی جو ہمیں برا بلا کہہ رہی تھی، اب وہ ایویڈنس ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور وہ ابھی آپ دیکھیں کہ سندھ میں مختلف جگہ پہ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، اے جے کے نے سارا کا سارا اے جے کے کو کمپلیٹلی لاک ڈاؤن کر دیا ہے اور ساتھ جلسے بھی ہوتے پھر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کچھ ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی ہم نے بڑے غور و فکر سے کیا، جس کی وجہ سے پاکستان ایک مثال بنا، اور اب بھی جو سٹیپس لے رہے ہیں وہ مجبوری کے تحت لے رہے ہیں، اور جو بھی لیں گے، ہم ابھی مارکیٹیں ساری بند کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن جو بھی فیصلہ کریں گے وہ صحت کے مد نظر رکھ کے اور پاکستان کی بہتری کے لیے کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن جو علماء کرام ہیں، خاص طور پہ سیاستدان ہیں بعض، وہ سمجھ رہے ہیں کہ سارا سوانگ رچا ہے اس لیے گیا ہے کرونا کا تاکہ ان کے جلسوں کو سیبوتاج کیا جائے۔ اب میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جو آپ کو پتہ ہے کہ جب سے سردیاں شروع ہوئی ہیں تو ساری دنیا میں ایک سیکنڈ ویو آئی ہے، اور یورپ میں تو بہت ہی تیزی سے پھیلی ہے، امریکہ میں بہت تیزی سے پھیلی ہے، ہندوستان میں ہے، پاکستان میں بھی ہے۔ یہ سیکنڈ ویو ہر جگہ آئی ہے، اور اس کو ڈینائی کرنا جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سائنس کو ڈینائی کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ کوئی پڑھا لکھا بڑی لکھی سوچ نہیں ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمیں ان کے جلسوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جتنے مرضی جلسے کر لیں، لیکن خدا را لوگوں کی صحت کا خیال رکھیں، جو ان کے سپورٹر وہاں آتے ہیں ان کی صحت کا خیال رکھیں۔ اپنا تو اب کیا میں بتاؤں کہ آپ خود کتنی پریکاشن لیتے ہیں ہر چیز میں، اور عام عوام جو ہے اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں، تو یہ غیر مناسب رویہ ہے۔ ٹھیک، شفقت صاحب، جو بات ابھی ہوئی ہے، اس سے پہلے جب لاسٹ ٹائم لاک ڈاؤن تھا، وفاق اور سندھ کی بحث یہی تھی کہ کس کا لاک ڈاؤن جائز ہے، کس کا نہیں جائز۔ ابھی جو معاملات چل رہے ہیں، آپ نے خود کہا کہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ یہ تعلیم کے معاملات کو آپ نے ٹیکل کیا، آل دو مشکل فیصلے تھے۔ پی ڈی ایم کو یا اپوزیشن کو حکومت کی جانب سے کوئی وفد، کوئی کمیٹی ان سے مذاکرات کے لیے جائے، ان کو کنونس کرے کہ آپ پوسٹپون ہی کر دیں فی الحال، یہ جلسے ولسے بعد میں کر لیجئے گا، حالات بڑے کروشل ہیں کووڈ کو لے کے، تو اس طرح کی کوئی پلاننگ ہے حکومتی حلقوں میں؟ دیکھیں، ہر لیول پہ ہم نے یہ کہا ہے، اور پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے، باقی لوگوں نے بھی کہا ہے کہ بھئی یہ کوئی وقت نہیں ہے جلسے کرنے کا۔ اور مجھے آپ بتائیں کہ جلسہ کل ہوا پشاور میں تو کیا فرق پڑ گیا، اور اگر ایک اور جلسہ ہو جائے گا تو جہاں تک سیاسی کیا فرق پڑ جائے گا؟ جتنے جلسے تحریک انصاف نے کیے ہیں، کبھی اتنے بڑے بڑے جلسے آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے۔ ہمیں پتہ ہے کہ جلسوں سے ایک ٹھیک ہے پبلک اویئرنیس تو ہوتی ہے، لیکن حکومتیں نہیں گرتی اس سے۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں، صرف یہ ہے کہ اپنی جو دیوانگی ہے اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں، اپنی جو بے حسی ہے اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں، اپنی جو کیا کہنا چاہیے
جو ایک خفت معاملات کو نہ سمجھنا ہے وہ نظر آ رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو دوبارہ سوچنا چاہیے چیزوں میں. اور میں ویسے آپ کو بتاؤں کہ ابھی کرونا کے اوپر اسپیکر صاحب نے ایک میٹنگ بلائی ہے اور میں نے سنا ہے کہ یہ بائیک آؤٹ کر رہے ہیں اس کو. تو مختلف چیزوں پہ ہم نے الیکٹورل ریفارم پہ میٹنگ بلائی, وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے. تو مختلف حوالوں سے ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں بات کریں, لیکن وہ بات کرنے کے تیار نہیں ہیں. شفقت صاحب آپ بھی تو دیکھیں نا, کمال کرتے ہیں. وہ پہلے آپ کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی چھٹی ہو جائے گی دسمبر تک, آپ جنوری تک چار ہفتے اور آپ کو گریس پیریڈ دیا, اور آپ نے کرونا کا کام کر کے وہ ساری پلان اپسیٹ کر دیا کہ چھٹی ہونے والی. حالانکہ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ 2014 میں جو دھرنے ہوئے تھے کتنے مہینے رہے, اس کے ذریعے نواز شریف کی حکومت تو نہیں گری, وہ تو پھر بات کی اور معاملہ جس کی وجہ سے گری. تو یہ, اور ویسے بھی میرے خیال سے اسٹریٹ پار سے حکومتیں گرانے کا سلسلہ جو ہے یہ کوئی جمہوریت کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہے. نہیں, اگر جلسوں کا عارف جی ان کو بڑا شوق ہے تو یہ کرے گا کہ یہ مہینے 2 میں کرونا کی جو صورتحال ہے بہتر ہو جائے گی تو مارچ اپریل میں کر لیں, ساری گرمیوں لگے رہے جلسے کرتے رہے, ہمیں کوئی فرق دیکھیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. جتنا اس ساری گیم کو ہم سمجھتے ہیں اس کو کوئی بھی نہیں سمجھتا اتنا. تو اگر انہوں نے حکومت اصل نہیں, کیا اندر کی کہانی کیا ہے شفقت صاحب, کیا گیم ہے یہ؟ مطلب ہے کہ یہ گیم کیا ہے, بس پیدا کر رہے ہیں. اور اگر واقعی سیریس ہے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں کہ جی آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے, یہاں کریں, پنجاب میں کریں, کے پی میں کریں. تو ایسی تو کوئی بات ان کی بن نہیں رہی. تو اب یہ صرف ایک میڈیا کی زینت بننے کے لیے یہ کر رہے ہیں, کرتے رہیں. لیکن اس وقت میں یہ کہوں گا کہ میری ان سے گزارش ہوگی کہ سارے جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کی صحت کا خیال رکھیں. اور یہ کوئی کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ توپ چل جائے گی اور سب ختم ہو جائیں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کو پوسٹ پون کریں اور پھر مارچ اپریل میں جب زیادہ موسم بہتر ہو جائے گا, کرونا کا انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے, پھر جتنے مرضی کریں. جی شفقت صاحب, تو یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ جو ہے ٹھیک ہو جائے گا, بہتر ہو جائے گا سمرز تک, بلکہ آپ تو اس سے پہلے امید کر رہے ہیں کہ یہ فگرز نیچے چلے جائیں گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کی بھی تیاری, کیونکہ ہسپتال اور یہ باقی جو میڈیکل ادارے ہیں یہ تو آلریڈی بھرنے شروع ہو گئے ہیں, جگہ نہیں مل رہی لوگوں کو. جی وہ آج ہی میں بھی کیونکہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں موجود تھا, تو وہ ساری کوشش وہی ہے کہ جتنے بیڈز بنائے گئے ہیں ان کے لیے جو فیسلٹیز کریٹ کی گئی تھیں وہ انشور کیا جائے کہ وہ ہے. ابھی ہاسپٹلز میں جگہ موجود ہے, چند شہروں میں پرابلم ہے, ملتان میں تھوڑا سا پرابلم نظر آ رہا ہے, کچھ تھوڑا سا پرابلم اسلام آباد میں نظر آ رہا ہے. ابھی ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے اوور ویلم نہیں ہوا, لیکن حالات جس طرف بڑھ رہے ہیں اس میں ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی, کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ اگلے 2-3 ہفتے جو ہے یہ کافی کروشل ہیں, کیونکہ جس طریقے سے پہلے یہ بیماری بڑھی تھی جو ہم نے دیکھا تھا, تو اسی طریقے سے یہ بڑھ رہی ہے, اور اگر بلکہ تھوڑی سی اس سے تیز ہے. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو دسمبر کا مڈل جو ہے وہ کافی ایک تشویشناک پیریڈ ہوگا, تو اس کے لیے ہمیں پوری تیاری کرنی چاہیے. جی اچھا شفقت صاحب, بریفلی کمنٹ کیجیے گا. جو نئی اسٹڈی آ رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ وائرس کوئی کانسٹنٹ نہیں ہے, یہ ویری کر رہا ہے, اس کی شکلیں, اس کی صورتیں مختلف سامنے آ رہی ہیں, اور بعض تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیٹیکٹ ہونے کی ڈیوائسز یہ ابھی نہیں آئی ہیں. ان حالات میں پاکستان کے عوام کو یہ بتانے کے لیے, کیونکہ بہت سے لوگ اس بات پہ کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ امیونڈ ہو چکے ہیں, حکومت کی کیا پالیسی ہے؟ ہم اس طرح کوئی پبلک سروس میسیجز نہیں دیکھ رہے جو لاسٹ ٹائم آپ نے کیمپین حکومت نے شروع کی تھی. نہیں, پبلک سروس میسیجز تو شروع ہو گئے ہیں, اور ہماری پوری کیمپین بھی ہوگی, اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ عوام کو جتنی آگاہی دے سکتے ہیں وہ دیں. میرا خیال ہے کہ ہر کسی کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ بڑی سیریس سچویشن ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر سیریس سچویشن نہ ہو تو ہم تعلیمی ادارے کبھی بند نہ کرتے.
کیونکہ مجھے اس چیز کا بہت ہی فکر ہے کہ جو ہمارے جو بچے ہیں ان کی جو تعلیم ہے اس کا بہت بڑا حرج ہوا ہے. یہ جو پہلے بند رہے ہیں اور جو بھی ہمیں بند کرنے پڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے ٹیلی تعلیم کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے, ٹی وی چینل ایک تعلیم کا کیا ہے, ابھی ہم ایک ریڈیو چینل بھی شروع کرنے جا رہے ہیں, اور بھی چیزیں ہم کریں گے, لیکن اسکول کا کوئی نیم البدل نہیں ہے جی. تو اس لیے ہر طریقے سے ہم نے اس بیماری کا مقابلہ کرنا ہے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. ٹھیک, بہت شکریہ شفقت صاحب. وفاقی وزیر تعلیم ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذکر کریں گے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی والدہ بیگم شمیم اختر کی رحلت کا. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب کی والدہ محترمہ کے انتقال سے متعلق اور جو دیگر انتظامات ہیں اس سے متعلق بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈیپٹی سیکریٹری جنرل عطاء اللہ تارڑ صاحب نے. تھینک یو ویری مچ تارڑ صاحب. آپ سے گفتگو کرتے ہیں. نظامی صاحب, افسوسناک خبر ہے اور آبویسلی مائیں سب کی مقدس ہیں. نواز شریف صاحب نے وہاں سے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے جس میں جب وہ سرد خانے ان کی میت کو منتقل کیا جا رہا ہے, استدعا کی گئی ہے نون لیگ کی جانب سے پیرول پہ رہا کرنے. جی ہاں جی, میرا تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی فیملی سے بڑا گہرا تعلق ہے جی. شہباز صاحب سے, بڑے میاں صاحب سے, ان کے والد صاحب سے بزرگوں والا رشتہ تھا, اور ان کے جو بچے ان سے الگ, تو بڑی کلوز نٹ فیملی ہے. اور میاں صاحب جو ہیں وہ مرحوم جو میاں محمد شریف صاحب, وہ اس سے زیادہ جو میاں نواز شریف خود ہیں وہ اپنی والدہ کی بہت عزت کرتے تھے. اور ایک چیز جو تھی ان کی فیملی میں مست تھی کہ وہ اتوار کے روز, اور پہلے شاید جمعہ ہوتا تھا, پوری فیملی جو ہے اکٹھے اپنی والدہ کے پاس جاتے تھے اور لنچ جو ہے وہیں کیا کرتے تھے. پھر ان کا جو کہنا ہے وہ حرف آخر ہوتا تھا. تو اس فیملی کی ایک بہت بڑی جو ٹریڈیشن رہی ہے آخر تک, اور ابھی بھی ہوگی ظاہر ہے. جو اب میاں صاحب بزرگ فیملی کے سربراہ وہ ہیں کہ ڈسپلن کمپلیٹ اور اطاعت بھی کمپلیٹ. اور شاید وہ سمجھتے تھے کہ بلکہ جیسے کہ اتفاق ان کی فاؤنڈری یا کاروبار کا بھی نام تھا کہ اتفاق میں ہی برکت ہے. تو اب یہ تارڑ صاحب سے پوچھتے ہیں, تارڑ صاحب یہ اس میں ہچ کیا ہے پیرول پہ رہائی کے معاملے میں حمزہ صاحب کی اور ان کے والد صاحب کی؟ بہت شکریہ نظامی صاحب. جس طرح آپ نے فرمایا بڑی کلوز نیٹ فیملی ہے اور والدین کی تابعداری کے حوالے سے مثالیں دی جاتی ہیں, اور آپ نے تو یہ خود مشاہدہ کیا ہے. تو والدہ کی جدا ہونے کا دکھ جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب کو میں آج بھی ملا تھا, تو انہیں بہت صدمہ ہوا ہے اس چیز کا کہ وہ آخری لمحات میں اپنی والدہ کے ساتھ نہیں ہو سکے. اور میاں نواز شریف صاحب سے جب میں نے فون پہ بات کروائی میاں شہباز شریف صاحب کی, تو وہ انہیں کہنے لگے کہ روز تمہارا پوچھتی تھیں, اور روز پوچھتی تھی کہ شہباز نے واپس کب آنا ہے, شہباز کی صحت کیسی ہے. تو خاصے رنجیدہ تھے اس معاملے پر. ہم نے پیرول کی آج صبح ڈپٹی کمشنر لاہور کو درخواست دی تھی, اور اس میں استدعا کی تھی کہ 2 ہفتے کی پیرول دی جائے. دونوں حمزہ شہباز صاحب اور شہباز شریف صاحب دونوں سزا یافتہ نہیں ہیں, دونوں انڈر ٹرائل پرزنرز ہیں, مقدمہ چل رہا ہے. اور دیکھیے 17 ماہ ہو گئے ہیں, یا تو گرفتاری کے دوران کوئی ریکوری کرنی ہو, یا یہ خدشہ ہو کہ یہ ملک سے باہر چلے جائیں گے. نہ انہوں نے عدم تعاون کیا نیب کے ساتھ, نہ کوئی باہر جانے کا خدشہ ہے. تو ان کو جیل میں رکھنے کا مقصد سیاسی انتقام کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اب جب وہ سزا یافتہ نہیں ہیں تو پیرول پہ رہائی میں دقت نہیں ہونی چاہیے. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ فی الفور کر دیا جائے, حکومت اس پہ لیت و لال سے کام لے رہی ہے, ابھی بھی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے کہ کب ان کو پیرول پہ رہائی ملے گی. لگتا یہ ہے کہ جب ان کی والدہ کا جسد خاکی لندن سے روانہ ہوگا اس وقت جو ہے ان کو پیرول پہ رہا کیا جائے گا. ہم نے درخواست میں یہ بھی لکھا ہے
کہ انتظامات کا جائزہ لینا بطور بیٹے کے، یہ ان کا حق ہے کہ وہ باہر انتظامات کا بھی جائزہ لیں جی، اور وہ تعزیت کرنے والے جو لوگ ہیں ان سے بھی ملے، کیونکہ وہ صدر بھی ہیں مسلم لیگ نون کے، قائد حزب اختلاف بھی ہیں، اور اپوزیشن کی حیثیت سے ان کا جو ہے وہ باہر ہونا، تاکہ وہ تمام تر جو لوگ آ رہے ہیں ان سے تعزیت کرنے ان سے مل سکیں، یہ بھی ان کا رائٹ ہے۔ اب اس حوالے سے ابھی تک کوئی کلیئر بات نہیں بتائی گئی، اور کہا یہی جا رہا ہے کہ جی ہو جائے گی، مگر کوئی ٹائم فریم ابھی تک نہیں دیا جا رہا۔ تو یہ کچھ معاملات ہوتے ہیں کہ جس پہ انسانی پہلو جو ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے اور سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی بھی فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جو کہ بڑا افسوسناک ہے، ایسے موقعوں پر جو ہے وہ اپنا پرایا نہیں دیکھا جاتا اور مخالفتیں نہیں دیکھی جاتی۔ سیاست جو ہے کچھ چیزیں اس سے بالاتر بھی ہوتی ہیں اور بالاتر رہنی چاہیے۔ ہمارے سوشل نارمز جو ہیں وہ بہت حد تک ڈیٹیریوریٹ کر گئے ہیں۔ تو کل میری لا منسٹر راجہ بشارت صاحب سے بات ہوئی تھی اور ان کو کہا گیا تھا کہ جناب یہ 2 ہفتے کی ہماری درخواست ہے، تو آپ مہربانی فرما کے اس پہ جلد از جلد کوئی آرڈر کر دیا جائے۔ تو ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہے، ہم انتظار میں ہیں کہ وہاں سے کوئی انڈیکیشن آئے اور اس کے بعد پھر ہم آگے معاملات کو آگے چلائیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا عطا صاحب چلیں دیکھتے ہیں، کیونکہ حکومت نے کل خود ہی پہلے آپ کو آفر کیا کہ آپ اپلیکیشن دیں پیرول کے لیے، اور اس کے بعد ابھی اس میں آپ کے مطابق کہ تاخیر ہو رہی ہے۔ اچھا یہ بتا دیں، کیونکہ جو اس وقت ملک میں حالات ہیں، حکومتی فیصلے اور بھی ہیں کہ جو بہت بڑے اجتماعات ہیں ان پہ ایک طرح سے پابندی بھی ہے، کووڈ کی وجہ سے حکومت لاک ڈاؤن کا بھی سوچ رہی ہے، تو جو نماز جنازہ ہوگی اس کا جو اجتماع ہوگا، کیا نون لیگ اپنے چاہنے والوں کو یہ درخواست کرے گی کہ اس میں محدود لوگ آئیں یا وہ اجتماع عام ہی ہوگا؟ اس سے متعلق کوئی فیصلہ کر لیا گیا ہے؟ دیکھیے آج ہمارا رانا ثناء اللہ خان صدر پنجاب کے ساتھ ایک میٹنگ یہاں پہ ماڈل ٹاؤن میں ہوئی تھی پارٹی سیکریٹریٹ میں، اور ایس او پیز کا جائزہ لیا گیا تھا، ہینڈ سینیٹائزرز، فیس ماسک کے حوالے سے، اور کس طریقے سے سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کرنا ہے۔ اور یہ فیصلہ ہوا کہ فیملی نے، کیونکہ یہ آلریڈی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جنازہ جو ہے وہ شریف میڈیکل سٹی میں رائیونڈ میں جو ہے وہ کیا جائے گا، تو وہاں پہ آج ہم نے پارٹی کے رضاکاروں کو بھی بلایا تھا، ان کو بھی آج ٹرین کیا ہے کہ ان سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے اور انہوں نے کس طریقے سے کرونا ایس او پیز کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو انشور کرنا ہے۔ تو دیکھیے جنازے کے موقع پہ کسی کو روکا تو نہیں جا سکتا، مگر ہم حت الوسع یہ کوشش کریں گے کہ ایس او پیز کو اپنایا جائے اور ایس او پیز کے تحت ہی جنازہ جو ہے وہ ہو۔ اچھا تو تلوڑ صاحب یہ سارے انتظامات جو ہیں اس کے انچارج آپ ہیں؟ دیکھیے اس پہ فیملی جو ہے وہ انتظامات کر رہی ہے، مگر کوارڈینیشن کے حوالے سے مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ جو انتظامیہ کے ساتھ کوارڈینیشن ہے، گورنمنٹ کے ساتھ کوارڈینیشن ہے، اور اسپیشلی شہباز شریف صاحب کے پیرول کا معاملہ ہے اور جستے خاکی کو ریسیو کرنے کا معاملہ ہے، تو اس کوارڈینیشن کو میں دیکھ رہا ہوں۔ جی اچھا یہ بتائیے کہ یہ محترمہ مریم جو تھیں وہ تو جلسے میں تھیں جب یہ ہوا، تو یا بعد میں انہوں نے کہا کہ حکومت کی کسی شخص نے اطلاع نہیں دی، حکومت نے اطلاع نہیں دی، تو یہ فیملی کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ کم از کم یہ دیکھتی کہ ان کو بر وقت اطلاع مل جاتی؟ جی اصل میں وہاں پہ جیمرز لگے ہوئے تھے، میں نے خود اپنے فون سے کافی دفعہ کوشش کی کہ میرا رابطہ مریم نواز شریف صاحبہ سے ہو جائے، ان کے سٹاف سے ہو جائے، کسی اور پارٹی رہنما سے ہو جائے، مگر 1.5 گھنٹے مسلسل کوشش کے باوجود ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا، کیونکہ وہاں پہ جیمرز لگے ہوئے تھے، اور حکومت اگر چاہتی تو وہ اطلاع دے سکتی تھی کیونکہ ان کے پاس وہاں وسائل موجود تھے، ان تک یہ اطلاع پہنچ گئی تھی۔ ہمارا رابطہ مسلسل کوشش کے باوجود نہ ہو سکا۔ اور دیکھیے ماضی کے اندر نظامی صاحب ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی ہیں جس میں بڑی تلخیاں جو ہے، ہم بڑے تلخ تجربات سے گزرے ہیں۔ جب کلثوم نواز صاحبہ بیمار ہوئیں تو کہا گیا یہ الیکشن سٹنٹ ہے، وہ ٹھیک ہو کر بیٹھ جائیں گی۔ ہسپتال کے اندر ہولیگنزم کیا گیا، ایک سیاسی جماعت کے ورکرز نے ہسپتال کے اندر دھاوا بولا، اور وہ تب وینٹیلیٹر پہ تھیں، آئی سی یو میں تھیں، اور ان کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بیمار ہیں اس دنیا سے جانا پڑا۔ تو ہمارے بڑے تلخ تجربے ہیں حکمران سیاسی جماعت کے ساتھ، جی تو یہ کم از کم ان کا فرض تھا کہ انتظامیہ کے ذریعے یہ اطلاع مریم نواز شریف صاحبہ کو ضرور دی جاتی، کیونکہ ہمارے تو وسائل نہیں ہیں، نہ وہاں پہ سگنلز آ رہے تھے،
حکومت کو اگر پتہ لگا تھا تو یہ تو ایک کامن ڈیسنسی ہے کہ دیکھیے عمران خان صاحب کنٹینر سے ادھر لفٹر سے گرے تھے، میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب انتخابی مہم معطل کر کے شوکت خانم گئے تھے اور ان کی عیادت کی تھی. تو یہ کچھ سوشل نارمز ہیں جن کو قائم رہنا چاہیے. اچھا ترڑ صاحب یہ بتائیے کہ یہ بھی سنا تھا کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ غور کر رہے ہیں کہ وہ خود جنازے میں شرکت کریں، لیکن ان کی جو صاحبزادی انہوں نے کہا کہ ان کو نہیں آنا چاہیے. اس معاملے میں کوئی ابھی کو ابہام ہے کہ وہ آئے یا نہ آئے؟ ان کے ڈاکٹرز نے، ان کے ذاتی معالج نے سختی سے ان کو یہ ایڈوائز کیا ہے کہ ان حالات کے اندر وہ ہائی رسک پیشنٹ ہیں، ان کے ہارٹ کا پروسیجر ہونا ہے. ابھی چند روز پہلے وہ کڈنی کے کافی مرض میں مبتلا رہے، وہ کافی درد سے گزرے، ہسپتال بھی جانا پڑا. تو کووڈ کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہائی رسک پیشنٹ ہوتے ہوئے ان کو سختی سے ڈاکٹرز کی طرف سے منع کیا گیا ہے کہ وہ ٹریول نہ کریں، اور وہ باہر بھی علاج کے غرض سے ہی بیٹھے ہیں. تو دیکھیے اس حوالے سے ڈاکٹرز کی ایڈوائس سب سے پہلے آتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کی زندگی کو کسی صورت بھی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے، اور جس طرح ان کے ڈاکٹرز ایڈوائز کریں اس کو اسٹرکٹلی فالو ہونا چاہیے جی. اور ان کے ہائی رسک پیشنٹ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور ان حالات کے اندر ان کو مکمل جو ہے وہ حفاظتی تدابیر جو ہے وہ اپنانی چاہیے. ٹھیک. اچھا طارق صاحب، صدر علوی نے، وزیر اعظم نے، آرمی چیف نے تعزیت کی اور جو سوگواران ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی کیا. یہ بیانات تو سامنے آئے ہیں، لیکن کوئی کورسپونڈنس بھی ہوئی ہے حکومت کی اعلیٰ شخصیات اور شریف فیملی کے درمیان، یا آپ کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے ان کے درمیان اس معاملے پہ؟ دیکھیے ابھی تک کوئی کورسپونڈنس، کوئی رابطہ نہیں ہوا. جس طرح میں نے عرض کیا کہ صرف پیرول کے حوالے سے ہمارا وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت صاحب سے رابطہ ضرور ہے، اور ان سے ہی ہماری جو ڈسکشن ہے پیرول کے حوالے سے وہ چل رہی ہے. اس کے علاوہ کسی حکومتی شخصیت کی طرف سے ایسا کوئی نہ رابطہ ہے نہ کورسپونڈنس ہے. اور فواد چودھری صاحب نے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا جی یہ جھوٹ بولتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، تو ان کو ایک وہ تجربے کار سیاستدان ہیں جو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس طرح کی بات نہ کرتے. ان کی تجربہ ضرور ہے سیاست میں، مگر وہ مختلف سیاسی جماعتوں میں رہا ہے، میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. تو اس موقع پہ ان کو اوائڈ کرنا چاہیے تھا اس طرح کا کامنٹ. بہت شکریہ عطا اللہ طارق صاحب. آپ بتا رہے تھے بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ذرا یہ جلسوں پہ ہی بات کریں گے. ان حالات میں جلسے جاری ہیں اور ان کا اثر حکومتی حلقوں پہ کیا پڑ رہا ہے، بریک کے بعد بات کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، پشاور میں پی ڈی ایم نے بڑا جلسہ کیا اور اس کے بعد بہت سی قیاس سرائیاں، تبصرے، انالیسز یہ تو چلتے رہے، لیکن جو کے پی کے وزیر خزانہ اور وزیر صحت ہیں جن کے پاس 2 پورٹ فولیو ہیں، تیمور جھگڑا صاحب، یہ انہوں نے ایک فوٹو بھی شیئر کی اور یہ فرماتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے جلسے میں لوگ پیسے دے کر لائے گئے تھے. بڑا کراؤڈ تھا، مطلب آپ ناکام جلسہ نہیں کہہ سکتے. کیا واقعی اتنی بڑی تعداد میں لوگ پیسے دے کے جے یو آئے پشاور میں، کے پی کے میں، جہاں ان کا ووٹ بینک ہے جس صوبے میں، وہاں پہ انہیں لانے کی ضرورت پڑی یا این پی کو؟ کوئی لایا ہو، کسی نے تصویر بنوائی ہو. دیکھیں نا، یہ ڈس انفارمیشن تو کوئی دونوں طرف سے ہوتی ہے نا ایسے مواقع پہ جی. تو لیکن یہ ہم تصویر دکھا رہے ہیں، اور یہ صاحب جو ہیں یہ شاید اے این پی کے ہیں، لال ٹوپی انہوں نے پہنی ہے. جو بھی ہے، میں ایک موٹی سی بات کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس طرح جلسے نہ کامیاب ہوتے نہ ہو سکتے ہیں. کسی حد تک تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اگر بہت بڑا تھا کراؤڈ ہو تو کس طرح ان کو آپ بانٹیں گے نوٹ؟ اگرچہ ہوا ماضی میں یہاں، آپ کو پتہ ہے وہ. لیکن نظامی صاحب، لوگ اتنی جماعتیں تھیں، اور یہ جو خیر جھگڑا صاحب کا یہ کہنا ہے، اب وہ اس کو تصویر سے ہی اگر ثابت کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کیا جھگڑا کرنا؟ نہیں، ہم نے ان سے کیا جھگڑا کرنا ہے، لیکن ایک تصویر کو اگر وہ ثبوت کے طور پہ پیش کرتے ہیں تو اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ اچھا نظامی صاحب،
کل کے جلسے کے سبسٹینس کی ہم بات کریں، جو ہم نے دیکھا جو کور ایشوز تھے وہ حکومت کی گورننس تھی، دین اکانومی تھی، پھر اس کے بعد جو اداروں سے متعلق شکوے شکایات تھے ان کو جو لیڈرز وہاں پہ تھے انہوں نے کیے. لیکن ایک بڑی اچنبے کی بات ہے، پرائم منسٹر نے اپوزیشن کو کچھ دن پہلے آفر کی کہ الیکٹورل ریفارمز کرتے ہیں، آئیں بیٹھیں، کیونکہ بنیادی طور پہ یہ جو دھاندلی ہے اس کی بنیاد جو ہے جہاں سے مسائل شروع ہوتے ہیں وہ الیکشن کمیشن ہے اور اس کو بہتر کرتے ہیں. اس پہ جس طرح شفقت صاحب بھی بتا رہے تھے کہ کمیٹی کا بھی بائیک آؤٹ کر رہے ہیں، یہ کیا مطلب انٹینشن اپوزیشن کی کیا ہے؟ حکومت گرانا ہے، سینٹ الیکشن ہے، یا ساری اپوزیشن اگلے الیکشن کی تیاری کر بیٹھی ہے؟ دیکھیں، اگر اپوزیشن کو میں بلیم نہیں کرتا کہ وہ عمران خان صاحب ڈگڑی بجائیں اور وہ ناچنا شروع کر دیں، کیونکہ اپوزیشن کے ساتھ حکمران جماعت کا رویہ جو ہے ان کے مطابق انتہائی معاندانہ اور منتقمانہ ہے. تو اس صورت میں باقاعدہ کوئی ان کو کوئی موڈس ویونڈی اوپر کرنا پڑے گا کہ بھئی آپ بات کرنی ہے، اس کا کیا ایجنڈا ہوگا، کس طرح ہوگا. اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ بات کرنے پہنچ جائے اور وہاں خان صاحب کہہ دیں کہ میں تو چوروں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں. ان کا نیریٹو تو یہ ہے نا اس حکومت کا. تو اس صورت میں آپ اپوزیشن کی ریلکٹنس جو ہے وہ قابل فہم بھی ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ جو پروپوزل ہے کوئی ایسی بدصبیری طرف کہہ دیا گیا. کیا پروپوزل ہے کہ آیا یہ الیکشن ریفارم جو الیکٹرانک ووٹنگ جو ہے وہ ایک بات کر رہے ہیں؟ نہیں، الیکٹرانک ووٹنگ یہاں پاکستان میں تو اب انڈیا میں تو آ چکی ہوئی ہے. جی یہاں پہ ابھی نہیں ہے. تو وہ اوور آل ہونی چاہیے یقیناً. یہاں نظامی صاحب جو معروضی حالات ہیں وہ بھی مختلف ہیں نا. اب آن لائن کلاسز ہم نے کووڈ کے دوران شروع کی تو جہاں پہ انٹرنیٹ کی کوریج 4G نہیں ہے یا 3G نہیں ہے وہاں یہ بات خیر یہ موضوع نہیں ہے اگرچہ ہمارا. پاکستان اپنے خطے میں کئی ممالک کے مقابلے میں نہیں کرونا املا جتنے پیچھے نہیں. آگے کہاں ہم ٹیکنالوجی میں نظامی صاحب کہاں یہ بھی ایک مت ہے. مثلا پاکستان میں وائی فائی کی کوریج کتنی ہے؟ 4G. دنیا میں ہی 4G، ابھی 5G تو نظامی صاحب اس طرح نہیں آیا. نہیں وائی فائی کی کوریج ایگزیکٹ ڈیٹا مجھے نہیں پتا کتنی. لیکن آپ کو معلوم ہوگا کتنے لوگ جو ہیں وہ وائی فائی ان کے پاس ہے. جی آپ اور بات کر رہے ہیں، آپ ریچ کی بات کر رہے ہیں کہ وائی فائی کی ریچ کتنے %. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ انٹرنیٹ کی 4G کی یا وائی فائی کی ریچ جو ہے پاکستان میں اس طرح نہیں ہے لوگوں کے پاس. تو آپ ایسے میں الیکٹرانک ووٹنگ کیسے کریں گے دور دراز سے؟ آپ ٹیکنیکلٹیز میں چلیں گے. ٹیکنیکلٹیز کی بات تو الگ ہے. مطلب یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ اب حکومت کی طرف سے الیکشن کے بارے میں کوئی بھی پروپوزل آتا ہے تو ماتھے ٹھنتے ہیں اپوزیشن کے اور لوگوں کے بھی کہ اس کے پیچھے اصل ایجنڈا کیا ہے، کہ اس کا مطلب جھرلو پھیرنا ہے کیا ہے. تو اس لیے کریڈیبلٹی بھی تو اسٹیبلش ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے نظامی صاحب، کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہونی چاہیے. دوسرا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کو خود انیشیٹو لینا ہوگا. یہ کمیٹی سے بہتر ہے کوئی وفد تشکیل دیا جائے، ان لوگوں کو انگیج کرے. نظامی صاحب، کووڈ کو لے کے ہر کوئی سمجھتا ہے سیاست ہو رہی ہے، حکومت بھی کر رہی ہے، اپوزیشن بھی کر رہی ہے، لیکن جتنا یہ حساس معاملہ ہے، خدا نہ خواستہ اگر یہ جس طرح یہ اگلا 30 نومبر کا جلسہ آ رہا ہے، پھر دسمبر کا آ رہا ہے، پھر آپ اس وائرس کی نوعیت کو دیکھیں، کیا ہوگا؟ لیکن میں تو آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا جی کہ اپوزیشن الزام لگاتی ہے کہ انہوں نے اپنے جلسے تو کیے ہیں، ہمیں منع کرتے ہیں. یہ بات صحیح ہے؟ نظامی صاحب، گیدرنگز جو ان کی ہوئی ہیں ابھی، یہ جو 22 نومبر کا جلسہ تھا، اس سے پہلے 21 نومبر کو کے پی میں رشکئی میں بہت بڑی گیدرنگ تھی، بہت بڑا جلسہ تھا جس کی 1 مہینے سے تیاری ہو رہی تھی اور پرویز خٹک خود وہاں پہ 1 مہینے سے اس میں جتے تھے، لیکن پرائم منسٹر نے اس کو کینسل کر دیا. جو اکنامک زون ہے رشکئی سی پیک کو، اس کا افتتاح ہونا تھا. یہ تو انیشیٹو اب گورنمنٹ لے رہی ہے، لیکن پہلے تو گورنمنٹ بھی اسی طرح چلتی رہی ہے، اپنی گیدرنگز انہوں نے جاری رکھی. نہیں دیکھیں، یہ جب سے یہ پتہ ہے بہت سیریس حملہ ہے کووڈ-19 کا، تو حکومت نے کوئی نہ کوئی تو تھوڑا سا بیک گیئر مارا اس پہ. اور جیسے کہ شفقت صاحب نے کہا تھا، کیا ہیونز ول ناٹ فال، اگر یہ کر لیں گے جلسہ تو حکومت نہیں چلی جائے گی. سیاسی طور پہ تو کچھ نہیں. اور اگر یہ کرنا چاہتے ہیں، پڑھے لکھے باشعور لوگ ہیں ہم سمجھتے ہیں، تو پھر ان کو لیٹ دم سفر. نہیں تو نظامی صاحب، شفقت صاحب نے یہ کہہ تو دیا ہے، 5 بندے وزیر اعظم صاحب ٹاسک لگائیں، جی آپ جائیں، آپ مولانا صاحب سے ملیں، آپ مریم صاحبہ سے ملیں، آپ بلاول صاحب سے ملیں.
انہیں کہیں جی ان کو پوسٹپون کر دیں, بعد میں مولانا کہاں مانیں گے یار, جو مولانا کی فرمائش پہ تو سب کچھ ہو رہا ہے. نہیں, مولانا کی تو خالی فرمائش نہیں ہے, اس پہ تو سارے ہی فرمائشی ہیں نظامی صاحب, یہ ٹوٹلی فرمائشی پروگرام ہے. نہیں مطلب ہے کہ مولانا کا یہ دیکھیں نا, مولانا کا کہ پارلیمنٹ سے باہر ہے, اس سسٹم سے باہر ہیں سچ. باقی لوگ سسٹم میں ہے, اگر وہ ہیول ناٹ فال اگر آگے پیچھے ہو جاتا ہے شیڈول, تو یہ تو ان کا شخصی مسئلہ ہے, شخصی مسئلہ ہے. دلچسپ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ متم مرمیم جلسوں میں شرکت کریں گے. وہ نظامی صاحب وہ یہی ہے کہ جو مومنٹم اس وقت چل رہا ہے ان کی پی ڈی ایم کا, وہ تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیں گی سیاسی طور پہ. اور اب والدہ تو ایک بہت بڑا لاس ہوتا ہے, تو اس موقع پہ جلسہ کرنا کا یا مناسب لگتا ہے. نظامی صاحب وہ کاروبار زندگی بھی تو چلانا ہے نا, سیاست بھی تو ایک کاروبار ہے, اس کو بھی تو لے کے چلنا ہے. اور وہ فیض صاحب مجھے یاد آ جاتے ہیں, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. تو یہ نظام بھی تو ساتھ ساتھ انہوں نے چلانا ہے نا. تو یہ ظاہر ہے ان کی بقائی اسی میں ہے, وہ تو انہوں نے کرنا ہے. بہرحال سینسیٹیو موضوع ہے, اس سے بیشتر کہ ہم تنقید کی زد میں آئیں. نظامی صاحب لاسٹ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ کل پھر گفتگو کر رہی ہے آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنے.